السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ ہی لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 10۔ گڑ مہنگا ہو گیا اور چینی سستی، سیب سستے ملتے ہیں اور امرود مہنگے، مرغی سستی ہو گئی اور دالیں مہنگی، چائے سب پیتے ہیں پھر بھی سستی اور لسی کوئی پیتا ہے پھر بھی مہنگی۔ بیجی تبصرہ کر رہی تھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے۔ میرے بچپن میں نوشی بی بی میرا دادا کتنا گڑ مفت دے دیتا، ویلنے پر آئے لوگوں کو سب روپی کر جاتے اور گڑ کھا کر بھی اور گنے بھی ساتھ لے جاتے۔ ویلنے پر آئے لوگ روپی کر جاتے، بس پینے کی سمجھ آئی ہے، باقی کچھ نہیں۔ بیجی کو دیکھ کر کہا، ڈفر تم ہو اور کہتی مجھے رہتی ہو۔ بلال نے بتایا تو تھا، ویلنا گنے کا رس نکالنے والی مشین جو بیلوں کی مدد سے چلتی ہے اور رو گنے کے رس کو کہتے ہیں۔ نوشی نے اپنی ذہانت کا ثبوت پیش کیا۔ یہ لو، اب حافظہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے بلال کی محبت میں۔ نوشی میڈم، تم رات کو ڈنر تک بھول جاتی ہو، بریک فاسٹ میں کیا کھایا تھا؟ توشی ابرو چڑھاتے بولی۔ توشی نے بیجی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، وہ بیجی سے شوہر کو قابو کرنے کا راز جاننا چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیجی سے کیا پوچھے اور کیسے بات شروع کرے۔ بیجی، آپ کو پتہ تو ہے نا ہماری شادیاں طے ہو گئی ہیں؟ توشی نے رک کر پوچھا، تھوڑی جھجک کے ساتھ۔ میرے سامنے تو دن رکھے تھے، بیجی نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ بیجی نے نوشی اور توشی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی۔ آپ دونوں کو میں سب کچھ بتاؤں گی، ابھی تو 2 مہینے پڑے ہیں۔ بیجی سمجھ گئی وہ دونوں کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ آج ہی بتا دیں ہمیں، اس بار نوشی نے بیقراری سے پوچھا۔ بیجی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نوشی بیٹی آپ تو نصیبوں والی ہو، بلال بیٹا تو بڑا سیانہ ہے، بالکل ہمارے گاؤں کے بڑے میاں جی جیسا۔ آپ اس پر شک کبھی نہ کرنا اور لڑنا مت اس کے ساتھ۔ ایک بات اور، اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی عزت کرنا ہمیشہ، پھر دیکھنا وہ تمہیں رانی بنا کر رکھے گا، کبھی تتی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ یہ لو، میں نے بلایا تھا آپ کو بیجی اور سارے مشورے اسے ہی دے رہی ہیں۔ توشی مصنوعی ناراضی سے منہ بنا کر بولی، توشی بی بی تمہاری بات الگ ہے، یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں شریکہ برادری والے، یہ مختلف ہوتے ہیں، خواہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ بن جائیں۔ آپ بٹ صاحب کو ایک بھوک لگنے نہ دینا اور دوسری بھوک ختم نہ کرنا۔ بیجی نے مختصراً جواب دیا توشی کو، وہ کچھ زیادہ سننا چاہتی تھی نوشی کے مقابلے میں۔ بیجی، آپ بھی بلال کی طرح مشکل باتیں بتا رہی ہیں، توشی نے بیزاری سے کہا۔ توشی بیٹی، یہ تو سیدھی سی بات ہے، میرے ماں نے مجھے بتائی تھی، ڈاکٹر صاحب کے کھانے پینے کا خیال رکھنا مطلب بھوک لگنے نہ دینا، اور وہ جو بھوک ختم نہ کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ توشی منہ بنا کر بولی۔ نوشی خاموشی سے بیجی اور توشی کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ ہر وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چمٹی مت رہنا، تھوڑی دوری بنا کر رکھنا، اس طرح مرد بھوکا رہتا ہے اور اسے ہر وقت اپنی بیوی کا خیال رہتا ہے، وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے اور عزت بھی۔ بیجی نے ساری تشریح کر دی۔ توشی کو بیجی کی بات سمجھ آ گئی، نوشی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ توشی یکایک پھر سے فرمائشی انداز میں بولی، بیجی کچھ اور بتاؤ نا۔ اور بتاؤں؟ بیجی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو سنو، ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ بٹ صاحب کہنا، ان کا نام مت لینا اور ان کی ماں کو آنٹی مت کہنا، بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بلائیں اس طرح بلانا، اور ڈاکٹر صاحب کو ان کے رشتہ داروں کی موجودگی میں پلٹ کر جواب کبھی نہ دینا۔ گھر آ کر بھلے 10 سنا لینا، وہ تمہاری سنے گا، محفل میں اس کی 1 مانو گی تو تنہائی میں وہ تمہاری 10 مانے گا۔ توشی بی بی یاد رکھنا، میری باتوں کو پوری زندگی راج کرو گی ڈاکٹر صاحب کے دل پر۔ بیجی، مجھے بھی راج کرنا ہے بلال کے دل پر، میں بھی تو ان باتوں پر عمل کروں کیا؟ نوشی بھولی صورت بنا کر بولی، نانا نوشی بیٹی، آپ تو پہلے سے ہی رانی ہو، یہ تو توشی کو اس خاندان میں اپنی جگہ بنانی ہے، اس لیے اسے یہ باتیں بتا رہی ہوں۔ بلال کا خاندان تو تمہارے ساتھ سے شروع ہوا ہے، اور یہ تو ساری باتیں تو اکڑ مردوں کو قابو کرنے والی ہیں۔ بلال تو درویش ہے، بالکل سیدھا سادہ شریف آدمی۔ اچھا میں چلتی ہوں، کچن میں بہت کام باقی ہے، SMS کام چور موبائل پر گانے سن رہا ہوگا۔ بیجی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں تو بیجی کو ایویں ہی سمجھتی تھی، یہ تو بڑے کام کی باتیں جانتی ہیں۔ توشی بیجی کے جانے کے بعد بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو، نوشی نے تائید کی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب۔ جمال رندھاوا نے گلشیر کی کسی بات کی تصدیق کی، جو کہ سیالکوٹ کی طرف جاتے ہوئے گجرانوالہ شہر سے گزر رہے تھے۔ بلیک مرسیڈیز میں پچھلی سیٹ پر جمال بیٹھا ہوا تھا اور آگے ڈرائیور کے ساتھ گلشیر بیٹھا تھا۔ شکر ہے خدا کا، بچیوں کے رشتے طے ہو گئے، اب میں شادی تک یہیں رہوں گا،
آپ اپنا اور حسیب خان کا پاسپورٹ بنوا لیں، اب اگر جانا پڑا امریکہ یا یورپ تو آپ باپ بیٹا جائیں گے، جمال نے گلشیر سے کہا۔ گاڑی اب چچڑ والی نہر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر گاڑی میں خاموشی رہی، اب وہ ڈسکا کی طرف جا رہے تھے۔ ویسے آپ نے اچھا کیا، میرے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر محسن کا پتہ کروا لیا، جمال رندھاوا نے گلشیر کی تعریف کی۔ گلشیر نے جس دن توشی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا محسن کے ساتھ، تو اس نے اسی دن سے چھان بین شروع کر دی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ محسن دوست ہے بلال کا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ رندھاوا صاحب، نام تو میرا گلشیر ہے مگر یہ خوبیاں بلال بیٹا میں ہیں۔ وہ گل یعنی پھول کی طرح نرم ہے، بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے خوشبو آتا ہے، گل کی طرح حسین ہے اندر باہر سے، اور شیر کی طرح بہادر بھی ہے۔ ہم تو اس کا دلیری دیکھ کر بہت متاثر ہوا اس دن، وہ M&A کے گھر میں جا کر ایسے دلیری سے بات کیا کہ ہم خوش ہو گیا۔ گلشیر خان اردو بول رہا تھا، آہستہ آہستہ پشتو کے انداز میں، بالکل پختونوں کی طرح۔ جمال نے گلشیر کی بات سن کر اپنے گلے کی ٹائی سیدھی کی۔ بلال کی تعریف سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ رندھاوا صاحب، ایک بات اور ہے، میرا فرض ہے کہ آپ کو بتانا، اس لیے بتا رہا ہوں، وہ اپنا شعیب بیٹے کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے۔ گلشیر احتیاط سے بات کر رہا تھا۔ خان صاحب، آپ کھل کر بات کرو، میں سنوں گا، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ کوئی غلط بات نہیں کرتے جب تک اس کی مکمل چھان بین نہ کر لیں۔ جمال رندھاوا نے گلشیر کو اعتماد دیا۔ رندھاوا صاحب، شعیب بیٹا شراب اور چرس پیتا ہے، کرکٹ کے میچوں پر جوا بھی لگاتا ہے اور بہت ساری لڑکیوں سے دوستی بھی ہے۔ گلشیر نے ساری رپورٹ دی۔ آپ نے ناہید کو بتایا؟ جمال رندھاوا نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، وہ بیگم صاحبہ کو خبر ہے، گلشیر نے دکھی انداز میں جواب دیا۔ جمال رندھاوا سن کر دکھی ہو گیا اور اپنی نظریں گاڑی سے باہر جما دی، جہاں سڑک کے دونوں طرف گندم کی فصل کے چھوٹے چھوٹے پودے زمین کے وشال سینے پر سجے ہوئے تھے۔ وہ گندم جس کو کھانے کے بعد ہی سے دنیا سجی اور جسے کھائے بغیر گزارا بھی نہیں۔ بھوک زندہ رہے تو خواہشیں اپنی موت ہی مر جاتی ہیں، خواہش کو مارنا ہی فقیری ہے، ادھر آپ کی خواہش فوت ہوئی، ادھر فقیری زندہ ہو جاتی ہے۔ بابا جی، میں سمجھا نہیں، پلیز سمجھائیں، عادل بے چینی سے بولا۔ عادل بیٹا، بات تو آسان سی ہے، کھاؤ صرف زندگی کو بچانے کے لیے، انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں، بھوک نہیں ہوتی، زیادہ کھانا بھوک کو مارتا ہے اور خواہش کو زندہ رکھتا ہے، اور کم کھانا بھوک کو زندہ رکھتا ہے، خواہش کو مارنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، بھوک ہی طاقت ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ایک مسلمان میں نیکی کرنے کی بھوک ہونی چاہیے۔ بابا جی، میں بلال بھائی جیسا بننا چاہتا ہوں، عادل نے سنجیدگی سے بابا جمعہ کو کہا۔ کل تک عادل عقیل تنقید کرتا تھا بلال احمد پر، آج اس جیسا بننا چاہتا تھا، سنجیدہ بھی اور خوش اخلاق بھی، باہر سے دیکھو تو جینٹل مین اور اندر جھانکو تو مومن، مسکراتا چہرہ اور نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ، یہ ساری خوبیاں ہیں بلال بھائی میں۔ عادل بلال کی تعریف کر رہا تھا۔ بابا جمعہ تکلیف کے باوجود پورے چہرے سے مسکرائے۔ بابا جمعہ بہت خوش ہوئے عادل کی بات سن کر۔ عادل بیٹا، تم نے لا علمی میں آگے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیا، الفاظ آگے پیچھے تھے، تمہارا مفہوم ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل اور عطا کرنے والا ہاتھ۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے جسے عالم حضرات دین کا خلاصہ بھی کہتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بابا جمعہ نے کھانستے ہوئے یہ باتیں کہی تھیں، اس دوران بلال وہاں آ گیا۔ بابا جمعہ کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ بابا جمعہ کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے آ کر بابا جمعہ کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا بابا جی کو تیز بخار ہے۔ آپ بھی بابا جی کمال کرتے ہیں، بخار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلال فکر مندی سے بولا۔ اس نے بابا جمعہ کو سہارے سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے اقبال کو کہا، بابا جی کا سارا سامان سنبھال لے۔ اقبال کو فون کرنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھا۔ عادل اس کی ٹینشن دیکھ رہا تھا، لیکن بلال کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی۔ عادل کے لیے، جو پچھلے 3 گھنٹے سے بابا جی کے ساتھ تھا، وہ بابا جی کی تکلیف کو دیکھ ہی نہ سکا اور بلال ایک نظر میں جان گیا۔ عادل احساس شرمندگی میں مبتلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈیفنس میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھے۔ عادل بھی اپنی گاڑی پر بلال کے پیچھے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے بلال کو بتایا، ابھی تو بخار کی سمجھ آ رہی ہے، باقی کل شام تک ان کی رپورٹس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ساری رپورٹس آ جائیں پھر دیکھتے ہیں، ڈونٹ وری، ڈاکٹر نے بلال کو تسلی دی۔ آپ گھر جا سکتے ہیں، رپورٹس دیکھ کر اگر ضرورت پڑی تو انہیں ایڈمٹ کر لیں گے۔ بلال بابا جمعہ کو ان کے گھر لے آیا۔ عادل بھی ساتھ تھا۔ بابا جمعہ کو پلنگ پر لٹانے کے بعد بلال نے پوچھا، بابا جی کیا کھائیں گے آپ؟
تھوڑی دیر بعد اقبال بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ عادل سے مسلسل رابطے میں تھا۔ اقبال بیٹا کیا پکایا ہے گھر پر؟ بابا جمعہ نے رک رک کر اقبال سے پوچھا۔ میں سیدھا یہاں آیا ہوں، گھر نہیں گیا، اقبال نے جواب دیا۔ بیٹا مہمان آئے ہیں گھر سے، کھانا لے آؤ۔ بلال بیٹا مجھے وضو کرواؤ، مغرب بھی قضا ہو گئی ہے، عشاء تو آدھا پڑھ لوں۔ بلال نے چولہے پر پانی گرم کیا اور بابا جمعہ کو وضو کروایا۔ اب ان کا بخار کافی ہلکا ہو گیا تھا اور وہ خود اٹھ کر بغیر سہارے کے غسل خانے تک گئے تھے۔ بابا جمعہ نے گھر پر ہی نماز ادا کی۔ بلال اور عادل گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اقبال اور ایک چھوٹا لڑکا عمر 11 یا 12 سال کھانا لے کر آ گئے۔ وہ لڑکا اقبال کا بڑا پوتا تھا۔ دیسی گھی میں دیسی مرغا جس میں سرخ مرچ کی رنگت واضح نظر آ رہی تھی۔ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ساتھ میں پودینہ، ہری مرچ اور دھنیے کی چٹنی گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ۔ عادل کو کھانا کھاتے جنوری کی سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سالن میں مرچ بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ عادل نے ہی کھایا۔ بابا جمعہ نے آدھی چپاتی کھائی۔ اقبال بھائی میں نے اتنا ٹیسٹی چکن اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا مگر، عادل نے کہا۔ مرچ بہت زیادہ تھی، اقبال نے بات کاٹتے بات مکمل کی۔ اس کی ریسیپی بتائیں گے؟ عادل نے پوچھا۔ کیا بتائیں گے؟ اقبال نے سوال دہرایا۔ اسے عادل کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ اقبال بھائی پکانے کا طریقہ پوچھ رہا ہے عادل۔ بلال نے ٹرانسلیٹر کا رول ادا کیا۔ پکانے کا طریقہ گھر کے دیسی گھی میں گھر کا دیسی مرغا، نمک ڈالا، سلونٹا اور لوٹھی پر پسی ہوئی بگار والی لال مرچ ڈالی اور چڑھا دی چولہے پر۔ سیدھا سا طریقہ ہے پکانے کا، اقبال نے سینہ چوڑا کرتے بتایا۔ اتنے بڑے اور مشہور آدمی کا بیٹا اس کے کھانے کی تعریف کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی پوچھ رہا تھا۔ اس بار عادل اقبال کی بات سمجھ نہیں پایا۔ بابا جمعہ جو کہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، عادل اور اقبال کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ بلال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ ایک انتہائی پڑھا لکھا آدمی ایک انگوٹھا چھاپ سے کیسے بات کرتا ہے؟ بلال یہ دیکھ رہا تھا۔ عادل کی کوشش تھی کہ وہ اقبال سے عام فہم اور سادہ الفاظ میں بات کرے، اور اقبال نے سارے مشکل الفاظ اکٹھے کر لیے اپنے دماغ میں عادل سے بات کرنے کے لیے۔ پھر بھی اسپوکس پرسن کی ضرورت پیش آ رہی تھی جو ڈیوٹی بلال ادا کر رہا تھا۔ سلونٹا، لوٹی، بگار والی مرچ، عادل نے اقبال کے الفاظ منہ میں دہرائے۔ ریڈ چلی گرلڈ ان سٹون، بلال نے پھر سے عادل کی مشکل آسان کی۔ عادل صاحب سلونٹا اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر ثابت سرخ مرچ پیسی جاتی ہے، اور لوڈی اس گول پتھر کو کہتے ہیں جس سے پیستے ہیں یا رگڑتے ہیں، اور بگار تو عام بولا جانے والا لفظ ہے۔ جو پرانے میواتی تھے وہ ہاتھ سے ثابت سرخ مرچ سلونٹا اور لوڈی پر پانی ڈال کر رگڑتے تھے، پھر اس کو کھانے میں ڈالتے تھے۔ اب یہ رواج کم ہو گیا ہے، نئی نسل اتنی مشقت میں نہیں پڑتی۔ بلال نے ساری تفصیل پھر سے بتائی۔ بلال بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میری بہو بھی نہیں کرتی۔ ہاں میری گھر والی جب بھی ہانڈی پکاتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی مرچ رگڑ کر ڈالتی ہے ہانڈی میں، اقبال نے جلدی سے کہا، جیسے بلال نے اس کے دل کی بات بولی ہو۔ بلال نے بابا جمعہ کو دوائی کھلائی اور اس کے بعد بابا جی کی فرمائش پر اپنے ہاتھ کی گڑ والی چائے خالص دودھ ڈال کر بنائی۔ اقبال بیٹا چائے بنانا سیکھو بلال سے، بابا جمعہ نے اقبال سے مذاق کیا۔ اب بابا جمعہ کی طبیعت کافی بہتر تھی، ان کے چہرے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ عادل کو بھی بلال کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت پسند آئی۔ عادل بیٹا کسی دن بلال کے اسکول ضرور جانا، میں نے ہی افتتاح کیا تھا، کیوں اقبال یاد ہے نا؟ جی بابا جی، اقبال نے عقیدت سے جواب دیا۔ عادل بیٹا تمہیں پتہ ہے ہمارے تعلیمی نظام میں خرابی کیا ہے؟ عادل نے نفی میں سر ہلایا۔ خرابی یہ ہے کہ ہم نے سائنس اور قرآن کو الگ الگ کر دیا ہے۔ دینی مدرسوں میں صرف شرعی علوم پڑھائے جاتے ہیں اور ہمارے اسکولوں میں صرف دنیاوی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ مدرسے کے عالم فاضل کو سائنس کی خبر نہیں اور آج کے پڑھے لکھے کو دین کی خبر نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ایک عالم فاضل کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ H2O کا مطلب کیا ہے، اور آج کے پڑھے لکھوں کو وضو اور غسل کے فرائض کا علم نہیں، انہیں غسل اور وضو کرنا نہیں آتا۔ اللہ میرے بیٹے کی مدد کرے جس کے اسکول میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور سائنس بھی۔ یہاں کے بڑے بچے عالم فاضل بھی ہوں گے اور وہی بچے سائنسدان بھی بنیں گے۔ بیٹا شرعی علوم کو اور سائنسی علوم کو اکٹھا کر کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، بس ایک ایسی نسل تیار ہو جائے تو پھر منزل قریب ہے۔ ہم نے محبت کے راستے پر چل کر علم تلاش کرنا ہے اور ہماری منزل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے، پھر سب کو انصاف بھی ملے گا، ترقی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ بابا جمعہ اب ٹھیک تھے۔ بلال نے ان کو غور سے دیکھا۔ باتوں باتوں میں رات کے 10 بج گئے تھے۔ آپ لوگ اب جاؤ، بابا جمعہ نے حکم دیا۔ سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اقبال بیٹا جاؤ، صبح فجر کے وقت مسجد میں ملاقات ہوگی۔ اقبال بیٹا کھانے کا شکریہ۔ سب سے پہلے اقبال نے بابا جمعہ سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اس کے بعد عادل اور بلال جانے کے لیے نکلے۔
ابھی وہ کمرے کے دروازے پر ہی تھے کہ بابا جمعہ نے آواز دی، عادل بیٹا رکو۔ عادل واپس آ گیا۔ بلال گھر کے بیرونی دروازے سے پھر واپس پلٹ آیا۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو عادل بابا جمعہ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بابا جمعہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بلال آگے بڑھا اور بابا جمعہ کے گلے لگ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بلال صاحب، اللہ کا شکر ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ بابا جمعہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلال کا چہرہ لیتے اس کی پیشانی چوم لی۔ عادل کو یاد آیا مسجد میں اس دن اسی طرح بابا جمعہ نے عادل کی پیشانی بھی چومی تھی۔ بلال نے کمرے سے واپس جاتے داخلی دروازے سے مڑ کر ایک بار پھر بابا جمعہ کو عقیدت سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ عادل مزید آدھ گھنٹہ بابا جمعہ کے پاس بیٹھا، پھر اسے بھی جانے کا حکم مل گیا۔ عادل بیٹا باہر کا دروازہ بند کر دینا، میں بعد میں کنڈی لگا لوں گا، بابا جمعہ نے عادل کو کہا۔ ٹھیک ہے بابا جی، کل جمعہ ہے، میں افطاری کا سامان گھر سے تیار کروا کر لاؤں گا، ہم روزہ اکٹھے ہی کھولیں گے۔ اچھا، اللہ حافظ، عادل نے جاتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ ڈاکٹر حاجہ نے کمرے کی لائٹ آن کی تو ان کی نظر عظمیٰ پر پڑی جو ایزی چیئر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجھے میٹ نے بتایا کہ تم نے 2 دن سے کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا، کیا بات ہے جانی؟ حاجہ نے عظمیٰ کو اٹھا کر گلے لگایا، اس کے گالوں پر پیار کیا اور عظمیٰ کے بکھرے ہوئے کالے سیاہ گیسوں گالوں سے اٹھا کر پیچھے کی طرف کر دیے۔ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی، اتنی سردی ہے، 2 دن شادی کے دوران بھی مجھے تمہارا ہی خیال رہ کر آ رہا تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ بی پی چیک کرتی ہوں۔ آنی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عظمیٰ نے بازو پکڑ کر حاجرہ کو بٹھا لیا تھا اپنے سامنے صوفے پر۔ پروفیسر صاحب کا فیملی فنکشن نہ ہوتا تو میں میاں والی 2 دن کے لیے کبھی نہ جاتی تمہیں اکیلا چھوڑ کر۔ ڈاکٹر حاجہ نے جانے کی وضاحت پیش کی۔ اٹس اوکے آنی، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ابھی ڈنر کرتی ہوں تو پھر دیکھیے گا۔ حاجہ نیازی نے زیرہ خاتون کی طرح عظمیٰ کو دیکھا جانچتی نگاہوں کے ساتھ۔ کیا دیکھ رہی ہیں آنی؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ اب تم ڈپریشن میں بھی ریلیکس نظر آتی ہو، یہ سب بلال کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا بلال سے جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا ہی تو وہ نہیں کرتا، بس دیکھتا رہتا ہے، آپ کے اندر بالکل ایکس رے مشین کی طرح سب کچھ دیکھ لیتا ہے سوائے میرے دل کے۔ آنی، اسے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتی؟ حیرت ہے، تم ایک ڈاکٹر ہو کر یہ دقیانوسی باتیں کر رہی ہو۔ آنی، آپ ٹھیک کہتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے دل سے کہا ویری فنی۔ عظمیٰ کی آواز نے بلال کی محبت کا چولا پہنا ہوا تھا اور اس کا انگ انگ بلال کے رنگ میں رنگا جا چکا تھا۔ آنی، میں نے اسے پرپوز کر دیا تھا اس دن اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا حیا کی نظروں سے، میرے اندر تک، میرے جسم سے آگے میرے روح کو۔ آنی، آپ کو پتہ ہے ان سالوں میں اتنی ملاقاتوں کے دوران اس نے مجھے غلطی سے بھی نہیں چھوا، پھر بھی اس کے ہاتھوں کا لمس میں اپنے پورے تن پر محسوس کرتی ہوں اور اس کی سانسوں کی مہک اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی ہوں اور اس کے جسم کی خوشبو سے میرا روم معطر ہو گیا ہے۔ کم آن عظمیٰ، یہ اب نارمل باتیں مت کرو۔ جانی، آئی ایم شاکڈ، تم بلال کے مشاہدے کو درست اور میرے تجربے کو غلط ثابت کر رہی ہو۔ چلو اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، میں ڈنر کا کہتی ہوں۔ عظمیٰ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ حاجہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حاجہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے پیچھے کھانے کی ٹرے بھی تھی جو ملازم لے کر آیا تھا۔ آپ جاؤ، ضرورت ہوئی تو آپ کو بلا لوں گی، اس نے ملازم سے کہا۔ عظمیٰ نے کھانا ایسے کھایا جیسے پچھلے 2 دن سے کچھ نہ کھایا ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ دھو کر آ چکی تھی۔ اب وہ پہلے والی عظمیٰ لگ رہی تھی جو تخیل کی دنیا سے باہر آ چکی تھی۔ کس کا مشاہدہ اور کس کا تجربہ؟ عظمیٰ نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ حاجہ کی آخری کہی ہوئی بات بھولی نہیں تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ڈر گئی تھی کہیں تم نروس بریک ڈاؤن ہی نہ کر جاؤ۔ حاجہ مسکرا کر بولی۔ وہ مشاہدہ اور تجربہ؟ عظمیٰ نے پھر سے اپنا سوال یاد کرایا۔ تقریباً 2-2.5 سال پہلے جب بلال سے تمہاری ملاقات ہوئی، اس دن جب تم گھر لوٹی تو خوش تھی، پھر تم نے سنڈے کو بھی ہاسپٹل جانا شروع کر دیا۔ دوسری ملاقات کے بعد تم میں کچھ اور تبدیلی آئی۔ تیسرے سنڈے تم نے مجھے رات ڈنر کرتے ہوئے پوچھا آنی، سنڈے پرسوں آئے گا؟ اس دن بھی سنڈے ہی تھا اور تم بلال سے مل کر آئی تھی۔ تب مجھے تجسس ہوا کہ تمہاری طرح مجھے بھی سنڈے کا انتظار تھا۔ چوتھے سنڈے میں نے تمہارا پیچھا کیا۔ یہ تو بلال ہے کہ جب میں نے تمہیں بلال کے ساتھ دیکھا تو خوشی سے دل میں کہا میں بلال کو اس کے بچپن سے جانتی ہوں۔ میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے دن یعنی پیر کو میں اس کے اسکول چلی گئی۔ اس نے مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا اور خود نہیں کھایا۔ میرے پوچھنے پر مجھے خبر ہوئی کہ بلال کا روزہ ہے۔ تب میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی، بلال بیٹا، عظمیٰ کو تھوڑا وقت دیا کرو، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، تمہاری توجہ سے میری بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بلال بولا، خالہ جی، میری توجہ سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گی مگر توجہ کا پانی اس کے محبت کے ننھے پودے کو زیادہ سیراب کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا جب تم اسے یہ بتاؤ گے کہ تم بچپن سے منسوب ہو نسیم سے۔ میں نے کہا تھا، میں نے اس کی نظر میں پہلی ہی ملاقات میں وہ محبت دیکھی جو ایک لڑکی کو ہوتی ہے، مخالف جنس سے،
خالہ جی یہ میرا مشاہدہ ہے، بلال نے جواب دیا۔ بلال بیٹا تمہارا مشاہدہ غلط ہے، عورت اپنی محبت میں شراکت نہیں برداشت کر سکتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں نے بلال کو سمجھایا۔ خالہ جی آپ بڑی ہو، میں آپ کے تجربے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، مگر مجھے خدشہ ہے کل کو وہ اسی ڈپریشن میں واپس نہ چلی جائے جس سے آج ہم اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں نے بلال کو جواب دیا۔ حاجرہ ماضی کے کوارڈ بند کر کے حال میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھلی آنکھوں سے مستقبل کے دریچوں سے آگے دیکھنا چاہتی تھی اور عظمیٰ اپنی آنی کو دیکھ رہی تھی۔ عظمیٰ کے کلی جیسے ہونٹوں پر ننھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ اپنی خالہ کے گلے لگی پیار سے۔ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا آنی، میں آپ کے تجربے کو سچ ثابت کروں گی۔ عظمیٰ کا سر اپنی خالہ کے کندھوں پر تھا اور اس کا دل بلال کی یاد میں۔ بلال صاحب تمہاری انہی باتوں پر تو میں مر مٹی ہوں، اس نے دل میں کہا تھا۔ تم اس پر مر مٹی ہو اور تم نے جیتے جی مجھے مار دیا ہے، آخر میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ تم ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی؟ تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا، مجھے تو تم پر مان تھا میری جان، مگر تمہیں شادی کرنی تھی تو مجھے بتاتی، اس شہر کے اچھے سے اچھے خاندان کے رشتے تمہاری ایک ہاں کے منتظر ہیں، میں تمہاری ایسی دھوم دھام سے شادی کرتی کہ دنیا دیکھتی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا فقرا اس سے نکاح کر رہی ہو، وہ بھی مسجد میں، واہ تمہارا انتخاب، ولیمے کی دعوت میں کھجوریں اور دودھ دے گا، ہے نا جہالت کی انتہا۔ ناہید نے اپنے بیڈ روم میں رو رو کر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ نوشی اور شعیب خاموش بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے۔ شعیب اٹھا اور اپنی ماں کو سنبھالا، پھر نوشی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چھوڑے ماما، آپ کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اسے بلال نے تعویذ پلا دیے ہیں اس بڈھے موچی سے لا کر۔ ٹھیک کہتے ہو، بت بنی بیٹھی ہے، ماں کے آنسو بھی نظر نہیں آتے اسے۔ ناہید نے نوشی کی طرف دیکھتے اپنی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو گرائے تھے۔ نوشی اٹھی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ سوری ماما آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز آپ مجھے معاف کر دو۔ سوری، آئندہ ہر کام آپ سے پوچھ کر کروں گی، پلیز ماما معاف کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑو تو صحیح۔ ناہید نے اپنے ساتھ چمٹی نوشی کو پیچھے ہٹایا۔ بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ فوراً ہی ناہید کے آنسو خشک ہو گئے۔ ماما آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بلال کے متعلق، وہ تو بہت اچھا ہے اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ نوشی ناہید کی طرف دیکھ کر بولی، محبت؟ اور تم سے؟ یہ بھول ہے تمہاری، محبت تو سے ہے مگر تم سے نہیں۔ تمہاری دولت سے محبت کرتا ہے، اور اس کو تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہاری مرضی سے شادی کرتا۔ ساری شرطیں تو اس نے اپنی رکھی ہیں، نکاح مسجد میں، ولیمہ وہ کر نہیں رہا، بھلا یہ بھی کوئی ولیمہ ہوا؟ کھجوریں اور دودھ، حق مہر وہ شرعی رکھے گا، اور سب باتوں میں تو تمہاری محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ ناہید نے اپنے دل کی ساری باتیں نوشی سے کہہ دیں۔ میں تو تب مانوں گی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے جب وہ تمہاری شرطوں پر شادی کے لیے تیار ہوگا۔ ناہید نے نئی چال چل دی۔ کیسی شرطیں ماما؟ نوشی نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ نکاح مسجد میں نہیں ہوگا اور وہ ولیمہ کرے گا کسی بڑے ہوٹل میں ہمارے اسٹیٹس کے عین مطابق، اور حق مہر میں وہ پلاٹ لکھے گا جو اس نے ابھی بھی خریدا ہے۔ مگر ماما اس نے مجھ سے پوچھ کر فیصلہ کیا تھا، نوشی نے پریشانی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شعیب تم دیکھ لینا، اس نے صرف محبت کے دعوے ہی کیے ہیں نوشی کے ساتھ، بس خالی اظہار محبت، ثبوت کوئی نہیں دیا محبت کا۔ نہ ہی شعیب کی طرف دیکھ کر بولی، ایک آنکھ کا ابرو اوپر چڑھاتے ہوئے، ماما نہ تو اس نے کبھی محبت کا اظہار کیا ہے، نہ اور میرے ساتھ، نہ ہی کبھی کوئی دعوے کیے ہیں۔ نوشی سادگی سے بولی، سن لو شعیب، اور یہ مری جا رہی ہے اس کی محبت میں۔ نوشی میری ایک بات یاد رکھنا، اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، یہ میں بہت جلد ثابت کر دوں گی، وہ ایک بد کردار لڑکا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ ناہید نے شک کا بیج پھر مکاری سے بو دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹی، اور اس کے کانوں میں اپنی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ بد کردار ہے اور اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی ہے۔ توشی مزے سے سو رہی تھی، وہ ٹیرس پر گئی، بلال کے روم کی لائٹس آف تھیں۔ وہ آ کے توشی کے پہلو میں لیٹ گئی۔ وہ بد کردار ہے اور اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، اب بھی اس کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، عظمیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، اس نے خود کلامی کی۔ نوشی اپنے بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، یقین اور بے یقینی کے درمیان بحث جاری تھی۔ بلال فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹا تو اس کا موبائل مسلسل صدا لگا رہا تھا کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تم سے۔ جی اقبال بھائی، بلال کال ریسیو کرنے کے بعد بولا۔ دوسری طرف سے اقبال کے رونے کی آواز بلال کے کانوں میں پڑی۔ رونے کے ساتھ اقبال کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا اور کال کٹ گئی۔ اقبال کا ایک جملہ سننے کے بعد وہ کچھ اور سننے کا متحمل نہیں تھا، اس لیے اس نے اقبال کو دوبارہ کال نہیں کی۔ بلال نے ایک اٹل حقیقت سنی تھی جس سے اس کا سینہ چھلنی چھلنی ہو گیا۔ بلال ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے آنسو ابل ابل کر باہر آتے مگر پلکوں پر آ کر جم جاتے۔ بلال جمے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا، اسی لباس میں جو اس نے پہنا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض، اوپر کالی گرم شال،
پاؤں میں بابا جمع کے بنی ہوئی کالی چمڑے کی پشاوری چپل، وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ بابا جمعہ کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، تنگ گلی اوپر سے ہجوم۔ دھند نے اپنی چادر سے لاہور شہر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کماہا گاؤں کا یہ محلہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے بلال گھر کے اندر داخل ہو پایا۔ صحن میں چلتے ہوئے بلال کے قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہو، جس پتنگ کو اڑانے والا زندگی کی ڈور توڑ دے۔ وہ پتنگ بے یار و مددگار ہوا کے رحم و کرم پر ہو، یہاں گری ہوئی کہ وہاں گری، کہیں بجلی کی تاریں اور کہیں کانٹوں والے درخت یا پھر کسی کی چھت، کہیں گندا نالا، کہیں ڈنڈے پر خاردار تار لپیٹے ہوئے خانہ بدوش جو کٹی ہوئی پتنگ پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے جنگلی بھیڑیے اپنے شکار پر۔ اس سے پہلے کہ یہ پتنگ کہیں اور گرتی، اقبال نے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ بلال بھائی، بابا جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اقبال نے زور سے آواز لگائی بلال کے ساتھ لپٹتے ہوئے۔ یہ ایسے ہی تھا کہ دو گرتی ہوئی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنے میں عادل عقیل آ کر ان دونوں کے ساتھ لپٹ گیا۔ عادل سب سے آخر میں گیا تھا اور سب کے بعد آیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، نوزائیدہ بچے کی طرح، اور اقبال دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ بلال کی آنکھیں بترائی ہوئی تھیں۔ بلال نے ان دونوں کو سنبھالا، انہیں دلاسا دیا۔ محمد طفیل اور بریگیڈیئر امان اللہ بھی موجود تھے، جو کہ بابا جمعہ کے پرانے عقیدت مند تھے۔ گھر اور گھر کے باہر جتنے لوگ تھے سب کی آنکھیں نم تھیں۔ آپ سب رونا بند کریں اور میری بات سنیں۔ میں نے بابا جی کی بہنوں کو خبر دے دی ہے اور ان کی ٹکٹوں کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ بابا جی کی بہنیں اور ان کے بہنوئی 1 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ بریگیڈیئر امان اللہ ہجوم سے مخاطب تھے۔ بابا جمعہ کے چاہنے والوں سے بریگیڈیئر امان اللہ نے بابا جمعہ کا کمرہ خالی کروا لیا تھا، جن میں ان کا جسم خاکی پڑا ہوا تھا۔ اب اس کمرے میں بلال، اقبال اور عادل تھا۔ ایک بات اور، رونا اور آنسو نکل آنا فطری عمل ہے، مگر خدا کے لیے یہ بین مت ڈالیں، یہ واویلا نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے بین ڈالنا۔ اور آخری بات، جنازے کا وقت 3 بجے رکھا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کماہا گاؤں کے قبرستان میں بابا جی کو دفن کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے میری پھر درخواست ہے، آپ یہ بین ڈالنا اور رونا دھونا بند کر دیں۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور مرد حضرات گلی میں کھڑے نہ ہوں، اندر بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ امان اللہ کا تعلق بھی اس گاؤں سے تھا اور وہ بابا جی کے بچپن کے دوست تھے، عقیدت مند بھی۔ اب بریگیڈیئر امان اللہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں رہتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب نے کراچی میں اپنے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ میرے عزیز ہیں، کراچی سے لاہور آنے والی پہلی فلائٹ میں ان کو جتنی ٹکٹیں چاہیے آپ لے کر دیں۔ 10 افراد کراچی سے بائی ایئر لاہور آ رہے تھے، جن کی ٹکٹوں کی ادائیگی امان اللہ نے کی تھی۔ اس کے علاوہ کفن دفن کا سارا خرچہ بھی بریگیڈیئر امان اللہ نے اٹھایا تھا۔ بابا جمعہ کو غسل دینے سے پہلے جب امان اللہ کمرے میں آئے تو صرف 5 افراد تھے۔ کمرے میں بریگیڈیئر امان اللہ، محمد طفیل، محمد اقبال، عادل عقیل اور بلال احمد۔ عادل نے ایک خط امان اللہ کو تھما دیا جو خاکی لفافے میں بند تھا۔ یہ بابا جی نے آپ کے لیے دیا تھا کل رات کو۔ عادل عقیل نے لفافے کو تھماتے ہوئے کہا۔ امان اللہ نے خط پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوست امان اللہ، تمہارے جیسے دوست ہوں زندگی میں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ زندگی میں ہمیشہ کھڑے رہے، ہر موسم میں، چاہے وہ خزاں ہو یا سخت گرمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان نیکیوں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کسی کو بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرنے دو گے، اس لیے میں 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ میری حق حلال کی کمائی ہے، اسے رکھ لینا، میری آخری خواہش سمجھ کر۔ اگر زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ بھی معاف کر دینا۔ تمہارا دوست جمعہ خاں میاواتی۔ عادل نے ایک پیکٹ بریگیڈیئر امان اللہ کو تھما دیا جس کے اندر لاکھ کی 2 کاپیاں تھیں، ہزار کے نوٹوں کی۔ بریگیڈیئر امان اللہ نے اپنے گرتے آنسوؤں کو رومال سے صاف کیا اور بولے، غسل دے دیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک خط اور ہے بلال کے نام۔ عادل عقیل نے دوسرا لفافہ بلال کو دے دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بلال صاحب کے نام۔ بلال نے نرستے ہاتھوں کے ساتھ وہ خاکی لفافہ پکڑا، اسے کھولنے کی ہمت اس میں پیدا کی اور خط نکالا، پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا بلال صاحب، بلال بیٹا، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تم مجھ سے سیکھنے آتے ہو، دراصل تم مجھے سکھا کر جاتے تھے۔ ہر دن کچھ نہ کچھ۔ میری 66 سالہ زندگی میں آخری 16 سال تمہارے ساتھ گزرے۔ اب میں سوچتا ہوں پہلے 50 سال تو میں نے ضائع کر دیے۔ میں اپنے مرشد بابا سیلانی جتنی ہی تمہاری بھی عزت کرتا ہوں۔ وجہ تم ضرور جاننا چاہو گے۔ میرے مرشد نے دنیا چھوڑ کر مقام بنایا تھا اور تم نے دنیا میں رہ کر مقام بنایا ہے۔ میں دانشور تو نہیں ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے غسل تم اپنے ہاتھوں سے دینا اور جنازہ بھی تم ہی پڑھوانا۔
اور مجھے قبر میں بھی تم ہی اتارنا اپنے ہاتھوں سے۔ اور ہاں، آخری بات، جس طرح اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہو مجھے بھی یاد رکھنا۔ میں نے 16 سال میں تمہیں ہی اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے۔ فقط تمہارا بابا جمعہ۔ بلال نے اختصار سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط بریگیڈیئر امان اللہ کی طرف بڑھا دیا۔ امان اللہ نے وہ خط پڑھا۔ ایک دفعہ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو گئے۔ تم ہو وہ بلال صاحب؟ خط پڑھنے کے بعد امان اللہ نے بلال کو گلے لگا لیا۔ اقبال، بابا جی کا غسل بلال صاحب دیں گے اور جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے۔ امان اللہ نے ایک کمانڈر کی طرح آرڈر جاری کر دیے۔ بلال نے بابا جی کو غسل دیا اور ان کو کفن بھی خود پہنایا۔ غسل دینے کے بعد ایک الگ طرح کی بحث چھڑ گئی۔ کل کا چھوڑا وہ بھی داڑھی منا۔ ایک طرف خسر بسر ہو رہی تھی، دوسری طرف سے آواز آئی، کیسے نماز جنازہ بھی آتی ہے، پتہ کر لو۔ اب اتنے بڑے بڑے لوگ بزرگ اس لونڈے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہی، چھوکرا پر ہے کون؟ چند بوڑھے میواتی بول رہے تھے۔ ہم ایسا کفر کبھی نہ ہونے دیں گے۔ تیسری طرف سے چند میواتی نوجوان بول پڑے۔ اتنے میں کراچی سے لوگ آ گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر آہوں سسکیوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کچھ محلے کی عورتیں جیسے بینڈ ڈالنے کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ بابا جمعہ کی بہنیں آئیں تو ان عورتوں نے بینڈ ڈالنا شروع کر دیا۔ آدھ گھنٹہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وجہ یہ تھی کہ سارے مرد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بجلی بھی نہیں تھی۔ بابا جمعہ کی بہنوں نے اور ان عورتوں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ بینڈ ڈال ڈال کر ان کے گلے بھی بیٹھ گئے۔ دیکھو بھائیو، جنازے کا وقت ہو گیا ہے، میں کافی دیر سے سن رہا ہوں بلال کے بارے میں باتیں۔ یہ بابا جمعہ کا خط ہے میرے ہاتھ میں۔ ان کی خواہش تھی کہ میرا جنازہ یہ بچہ پڑھائے۔ یہ بابا جمعہ کا منہ بولا بیٹا ہے۔ بلال صاحب کو نماز جمعہ آتی ہے، اس کی میں گواہی دیتا ہوں۔ میں آپ سے کسی مذہبی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک داڑھی منا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں، مگر آپ یہ سوچیں، اس گاؤں کا سب سے نیک اور پارسا آدمی جس کے جنازے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی آخری خواہش تھی۔ بھائیو، بابا جمعہ نے کچھ تو دیکھا ہوگا بلال صاحب میں۔ عوام کو امان اللہ کی بات سمجھ آ گئی اور بابا جمعہ کی تدفین ہو گئی بغیر کسی بدمزگی کے، ان کی خواہش کے عین مطابق۔ بابا جمعہ نے جب اپنا مکان بیچا تھا تو اپنی بہنوں کو فون پر اطلاع کر دی تھی۔ انہوں نے بابا جمعہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس مکان سے حاصل شدہ رقم کے بارے میں صرف عادل عقیل جانتا تھا۔ اس نے بلال کو بھی ابھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ کل رات کو بلال اور اقبال کے جانے کے بعد جب عادل بابا جمعہ کے پاس اکیلا تھا، بابا جمعہ نے ایک بہت بڑی لکڑی کی بنی ہوئی الماری کھولی جو سکھ سردار جی غدر کے وقت چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ الماری بہت مضبوط تھی، جس کے اوپر ایک بہت بڑا مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر 2 خط، ایک پیکٹ کالے شاپر بیگ والا۔ انہوں نے عادل کے حوالے کرتے کہا، عادل بیٹا، یہ رکھو، ایک خط امان اللہ کو دے دینا اور دوسرا بلال کو، اور اس میں 2 لاکھ روپیہ ہے، یہ بریگیڈیئر امان اللہ کو دے دینا۔ بلال بہت اکیلا ہے، اس کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ اور یہ جوتا میں نے تمہارے لیے بنایا تھا اپنے ہاتھ سے، ایک پشاوری چپل بالکل ویسے ہی جیسی بلال کے پاس تھی۔ عادل خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو کی چمک تھی۔ عادل بیٹا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، تم رونا مت۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، سونپی ہے۔ اور وہ مکان کے پیسے بلال کو بتا دینا، وہ اپنے اسکول میں لگا دے، مگر کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور یہ راز ہی رکھنا چاہیے۔ تم نے یہ رونے والی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ چلو شاباش، یہ آنسو صاف کرو، 10:30 بج رہے ہیں، اب تم گھر جاؤ، ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ضبط کے باوجود عادل کی آنکھوں سے چند آنسو نکل ہی آئے۔ عادل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب عادل بالکل نارمل تھا۔ اسے لگا، میں تو خوش نصیب ہوں جو بابا جی نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس نے بلال کی طرف بابا جمعہ کا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہو۔ اسے بابا جی کا چہرہ مطمئن لگا، جس پر کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں تھی۔ عادل بالکل مطمئن ہو گیا۔ تکلیف میں انسان ایسا ہی سوچتا ہے۔ عادل کے دل میں خیال آیا، وہ جانے کے لیے کرسی سے اٹھا۔ کل کون سا دن ہے؟ عادل بیٹا، باہر کا دروازہ بند کر دینا، میں بعد میں کنڈی لگا لوں گا، بابا جمعہ نے ایک ساتھ پوچھا اور حکم دیا۔ یہ بابا جمعہ کے آخری الفاظ تھے۔ ٹھیک ہے بابا جی، کل جمعہ ہے، میں افطاری کا سامان گھر سے تیار کروا کر لاؤں گا، روزہ اکٹھے ہی کھولیں گے، عادل نے ذات عقیدت سے کہا۔ عادل کے جانے کے بعد بابا جمعہ نے اپنی گرم لوئی اوڑھی اور گیس ہیٹر لگایا، جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئے۔ وضو انہوں نے پہلے ہی کیا ہوا تھا، بس انہوں نے ہاتھ دھوئے اور کلی کی۔ وہ فجر کی اذان تک جائے نماز پر بیٹھے رہے۔ تکلیف کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکے، انہیں پھر سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان کے بعد فوراً بابا جمعہ نے بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے لمبی دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ پھر سے سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں ہی وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی روح ان کے جسم کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔
بابا جمعہ 17 اکتوبر 1947 کو بروز جمعہ پیدا ہوئے اور 17 جنوری 2014 بروز جمعہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بابا جمعہ کی پیدائش بھی جمعہ کو ہی ہوئی تھی اور انتقال بھی۔ بابا جمعہ کے محلے کی مسجد میں پچھلے 50 سال میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بابا جمعہ گاؤں میں بھی تھے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ نمازیوں نے ایک دوسرے سے بابا جمعہ کے متعلق پوچھا، سب کو تشویش ہوئی۔ اقبال نے بتایا رات ان کو بخار تھا، سب نمازی بابا جمعہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ بند تو تھا مگر اندر سے کھلا ہوا تھا۔ جب وہ سب نمازی کمرے میں داخل ہوئے تو بابا جمعہ کا جسد خاکی سجدے میں تھا مگر روح کے بغیر۔ محمد اقبال نے سب سے پہلے بریگیڈیئر امان اللہ کو فون کیا، اس کے بعد سب کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ بلال مغرب سے کچھ دیر پہلے رندھاوا ہاؤس واپس پہنچا۔ بلال کے آنے سے پہلے ہی بابا جمعہ کی خبر آ چکی تھی۔ بلال نے روزہ افطار کیا، نماز ادا کی اور اپنا فون بند کر کے سو گیا۔ گھر میں کسی نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ رات 2 بجے کے آس پاس اٹھا، غسل کیا، عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تہجد سے فارغ ہو کر جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو سب سے پہلے بابا جمعہ کے لیے دعا مانگی، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بلال پھر سے دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے پچھلے 16 سال دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تقریباً 10 سال کا تھا تو اس کی ملاقات پہلی بار بابا جمعہ سے ہوئی تھی، وہ یتیم بچہ جس کے سر پر بابا جمعہ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بلال نے لیٹے ہوئے ہی اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن ہاتھوں سے اس نے بابا جمعہ کو قبر میں اتارا تھا۔ 18 جنوری بروز ہفتہ بلال نے آفس سے چھٹی کی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کی ماں کی برسی تھی۔ وہ ہر روز کی طرح اپنی ماں کی قبر پر حاضر ہوا اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ 2 دن بلال کا فون آف رہا۔ اس دوران عظمیٰ نے بارہا اس کا فون ٹرائی کیا جو نہیں مل سکا۔ اتوار کو وہ اپنی ماں کی برسی کی وجہ سے مینٹل ہاسپٹل بھی نہیں جا سکا۔ عظمیٰ ہر حال میں بلال سے ملنا چاہتی تھی مگر اسے بلال کے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ اپنی خالہ سے وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ عظمیٰ اگلے دن بلال کے آفس پہنچی۔ فوزیہ چھٹیوں پر تھی اس لیے کہ ہفتے والے دن اس کی لیاقت علی سے شادی تھی۔ فوزیہ کی سیٹ پر نورین ڈیوٹی کر رہی تھی۔ آفس بوائے عظمیٰ کو جانتا تھا اس لیے اس نے بڑے احترام کے ساتھ عظمیٰ کو بلال کے آفس بٹھایا۔ عظمیٰ اور نورین بلال کے آنے سے پہلے کافی دیر گپ شپ لگا چکی تھیں۔ عظمیٰ بلال کو دیکھ کر صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی جب وہ آفس میں داخل ہوا۔ بلال بابا جمعہ کے انتقال کی وجہ سے کافی اداس تھا۔ السلام علیکم۔ بلال نے آفس میں داخل ہوتے سلام کیا۔ ایک نظر عظمیٰ کو دیکھا اور اس کے بعد اس کی نظر نورین پر پڑی جو کہ فوزیہ کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے، مبارک ہو، عظمیٰ بول پڑی۔ بلال کے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بلال نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بلال نے نورین سے سنجیدگی سے پوچھا۔ سر وہ میڈم فوزیہ چھٹی پر ہیں اس لیے، نورین نے وضاحت پیش کی۔ آپ اپنے آفس میں جائیں، ضرورت ہوگی تو آپ کو بلوا لیا جائے گا، بلال نے شائستگی سے کہا۔ اوکے سر۔ بلال عظمیٰ کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک کھڑی تھی۔ نورین نے موقع دیکھا اور اپنے موبائل کا ساؤنڈ ریکارڈر آن کیا۔ موبائل کا تھوڑا سا دراز کھول کر اس کے اندر رکھ دیا اور خود بجلی کی رفتار سے اپنے آفس میں چلی گئی تاکہ وہ بعد میں بلال اور عظمیٰ کے بیچ ہونے والی گفتگو سن سکے۔ عظمیٰ جی آپ کھڑی کیوں ہیں، پلیز تشریف رکھیں۔ بلال عظمیٰ کی طرف آیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نورین کی اسکیم کام کر گئی تھی۔ چائے کے ساتھ فروٹ کیک، بلال نے عظمیٰ سے پوچھا۔ عظمیٰ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ پچھلے 2 دن آپ کا موبائل آف تھا، عظمیٰ نے پوچھا۔ ہاں وہ میری طبیعت، بلال بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ آپ کی پی اے بتا رہی تھی کہ آپ کے کوئی قریبی بزرگ فوت ہو گئے ہیں، عظمیٰ نے ہمدردی بھرے سے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، بلال نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر آفس میں خاموشی رہی۔ آفس بوائے چائے دے کر جا چکا تھا۔ 1 کپ چائے اور کیک عظمیٰ کو 1 کپ چائے کی وجہ معلوم تھی کیونکہ اس دن پیر تھا۔ آپ اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ ان کی بات کو 3 ہفتوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور ان 3 ہفتوں میں نے کتنی بار آپ کو کال کی ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ بھی مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا؟ بلال ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا آپ سے، آپ نے مجھے ٹھکرایا ہے، مگر میں پھر بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں آپ کے سامنے، عظمیٰ بول رہی تھی اور بلال سن رہا تھا۔ من کے میت کو اکیلے مجدار میں نہیں چھوڑتے، ایک دفعہ آپ نے ہی کہا تھا، من کی میت نہ صحیح آپ کی دوست تو ہوں، اتنا تو ڈیزرو کرتی ہوں۔ بلال بچپن سے لے کے آج تک میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ، اور میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلال نے عظمیٰ کی سنجیدگی ختم کرنے کی غرض سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ عظمیٰ جذباتی نہ ہو جائے۔ ماضی میں وہ سائیکو پیشنٹ رہ چکی تھی۔ بلال نے بڑی مشکل سے اسے 2 سال پہلے ڈپریشن سے نکالا تھا۔ بلال کے ایک جملے سے عظمیٰ کی ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ اچھا وہ بزرگ کون تھے، آپ کے کیا لگتے تھے؟ عظمیٰ نے 2 سوال اکٹھے پوچھ لیے۔
بابا جمعہ ان کا نام تھا اور وہ موچی کا کام کرتے تھے۔ میرا ان کے ساتھ استاد شاگرد کا رشتہ تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ بلال نظریں جھکائے بولا تھا، موچی اور آپ کے استاد؟ عظمیٰ نے حیرت سے کہا، عظمیٰ جی، کچھ زندگی کے سبق کتابوں سے نہیں ملتے، ایسے گمنام دانشوروں اور اللہ کے نیک بندوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر آفس بوائے دستک دے کر اندر داخل ہوا اور آتے ہی بتایا، سر کوئی عادل عقیل ہاشمی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ انہیں بھیج دو۔ بلال نے کہا، عادل عقیل ہاشمی؟ عظمیٰ نے زیر لب نام دہرایا۔ السلام علیکم بلال بھائی، عادل نے اندر آتے سلام کیا۔ بلال نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اپنے پہلو میں صوفے پر جگہ دی۔ عادل کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ چائے یا ٹھنڈا کیا لوگے؟ بلال نے خلوص سے پوچھا۔ نہیں بلال بھائی، کچھ نہیں شکریہ، بس آپ یہ فائل دیکھ لیں، عادل نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے بلال کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ایک بار بھی عظمیٰ کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ عظمیٰ اسے مسلسل ٹکٹکی لگائے حیرت میں مبتلا کھلے منہ کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے آفس میں پہلی بار آئے ہو، میں چائے کا کہتا ہوں۔ نہیں بلال بھائی، میرا روزہ ہے، عادل نے عجلت میں بتایا۔ روزہ؟ عظمیٰ نے ایک بار پھر منہ میں کہا۔ اس کا؟ عظمیٰ حیرت میں مبتلا تھی۔ ارے میں تعارف کروانا تو بھول ہی گیا، یہ ہیں عادل صاحب، میرے دوست۔ بلال نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تعارف کروایا۔ اور آپ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ جی؟ ہیلو عادل، کیسے ہو؟ میں ہوں عظمیٰ افغن، عظمیٰ بے تکلفی سے بولی جیسے یاد کرا رہی ہو۔ السلام علیکم عظمیٰ جی۔ عادل نے ایک نظر عظمیٰ پر ڈالی، ساتھ ہی بلال کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، بلال بھائی آپ یہ دیکھ لیں۔ بلال نے وہ فائل دیکھی جس میں بینک سے متعلقہ کاغذات تھے اور اس میں 2 ڈپازٹ سلپس لگی ہوئی تھیں، ایک 20 لاکھ کی اور ایک 5 لاکھ کی۔ 20 لاکھ روپیہ بابا جمعہ کے مکان کی قیمت تھی اور 5 لاکھ محمد طفیل والے۔ عادل نے ساری تفصیل بلال کو بتا دی۔ عادل نے بتایا، 2-4 دن میں چیک بک اور ATM کارڈ بھی آ جائے گا۔ عادل نے یہ بھی بتایا کہ بابا جی نے اسے راز رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اچھا بلال بھائی، مجھے اجازت دیں، مجھے تھوڑی جلدی ہے، عادل نے جاتے ہوئے بلال سے کہا۔ بلال نے اسے باہر تک چھوڑا۔ بلال بابا جمعہ کے متعلق سوچ رہا تھا، عظمیٰ عادل کے متعلق سوچ رہی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کافی دیر بعد عظمیٰ کے موبائل پر رنگ ہوئی تو دونوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ عظمیٰ جی، آپ عادل عقیل کو جانتی ہیں؟ بلال نے عظمیٰ کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر پوچھا۔ میرا کلاس فیلو تھا، بچپن میں ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے ابو عقیل ہاشمی میرے انکل زمان کے سب سے قریبی دوست ہیں۔ پہلے یہ لوگ ماڈل ٹاؤن میں ہی تو رہتے تھے، انکل زمان کے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا، پھر یہ لوگ ڈیفینس شفٹ ہو گئے۔ آپ عادل کو دیکھ کر حیران کیوں تھیں؟ عظمیٰ جی، بلال نے پھر سے پوچھا، یہ ایک نمبر کا ایڈیٹ تھا، آج تو بڑا سوبر اور ڈیسنٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہم لوگ اسکول میں تھے تو یہ سب سے زیادہ بولتا اور سب سے زیادہ سوال پوچھتا تھا اور کھاتا بھی بہت تھا۔ سال پہلے تک تو بہت موٹا تھا، اب تو ایک دم سلم اینڈ اسمارٹ ہے۔ عظمیٰ مزے لے کر اپنے بچپن کو یاد کر رہی تھی اور عادل کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ عظمیٰ جو گھنٹہ پہلے بہت دکھی تھی، اب ایک اسکول کی بچی کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ بلال اپنے ہونٹوں کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے عظمیٰ کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔